الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم. اور اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں حکمران بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو، ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ وہ بولے اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے 2 مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا، وہ بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس تو جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے۔ اب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان
الگ الگ فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، تو وہ سرزمین ان لوگوں پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے۔ یہ لوگ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ تو اے موسیٰ، اب تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا۔ سورہ مائدہ کی آیت 20 تا 26 ہیں۔ یہ ایک پورا رکوع ہے جس میں مکمل واقعہ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ جو پیش آیا اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے بنی اسرائیل کے احوال میں ان پر کی جانے والی نعمتیں اور قوم کا بجائے شکر کے کفران نعمت کرنا اور نتائج بد کو بھگتنا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین وہاں رہتے تھے۔ جب جوان ہوئے نبوت عطا ہوئی، اپنے گھر والوں، والد اور شہر بستی والوں، قوم کو اور وقت کے حکمران حاکم نمرود کو سب کو سمجھایا۔ اکثر ان میں بت پرستی رائج تھی اور کچھ لوگ سورج چاند ستاروں کے پجاری تھے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو توحید باری تعالی شانہ سمجھائی۔ بجائے حق ماننے کے وہ لوگ دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ باپ نے گھر سے نکال دیا تو ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام چلے گئے، اور اس کے ساتھ فلسطین تھا اور آگے سعودی عرب ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے بڑی ہی برکتوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نوازا۔ ہجرت کر کے جب عراق کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں تشریف لے گئے تو بڑے لمبے عرصے تک اولاد نہیں ملی۔ بڑھاپے میں دعا کی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اولاد اور اولاد کی برکت عطا کریں گے۔ 2 بیویاں تھیں، جو پہلی تھی وہ حضرت سارہ تھی اور دوسری کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہما۔ اللہ نے بیٹا عطا کیا اسماعیل ہاجرہ کے بطن سے، اور پھر کئی بیٹے حضرت سارہ کے بطن سے عطا فرمائے۔ ان سائرہ سے پیدا ہونے والے بیٹوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی
اور اسحاق کو بھی نبی بنایا، اور دونوں کے الگ الگ علاقے مقرر ہوئے۔ فلسطین اور ملک شام کی طرف اسحاق علیہ السلام، اور پھر وہاں ان کی نسل بہت پھیلی، اور مکہ المکرمہ میں اسماعیل علیہ السلام، شروع میں وہاں آبادی کوئی نہیں تھی، پھر اللہ نے وہاں چشمہ جاری کیا، زمزم، پانی عنایت ہوا، اور پانی وہ کہ جو روئے زمین کا سب سے بہتر اور افضل اور بابرکت پانی، تو وہاں بھی آبادی ہونے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اگر تمہاری اولاد میں نیک لوگ اطاعت شعار رہے تو ہم ہر طرح کی برکتیں، دینی، دنیاوی، نبوت، حکومت، سب آپ کی اولاد میں رکھیں گے۔ اور اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا۔ درمیان میں جب یہ لوگ سرکشی کرتے تو ان پر ادبار آتا۔ ہوا یوں کہ فلسطین سے ایک فرد، اسحاق کا پوتا یعقوب نبی علیہ السلام کے بیٹے یوسف، وہ 12 بھائی تھے، یہ چھوٹے تھے، ان کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، جو چھوٹی اولاد تھی ایک بیوی کی، وہ 2 بچے تھے، ایک یوسف علیہ السلام تھے، دوسرے بنیامین تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سب بیٹوں میں یوسف سے زیادہ پیار کرتے، دوسرے بیٹے 10 جو تھے وہ جوان کڑیل بڑے تھے، وہ حسد کرنے لگے، سارے کام ہم کریں اندر باہر کے، اور باپ جو ہے سارا دن اسے ہی چونتا رہتا ہے یوسف کو، تو اس کو دور کیا جائے باپ کی نگاہ سے۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے، ایک خشک کنویں میں ڈال ہے، ایک قافلہ پانی لینے وہاں ڈول ڈالتا ہے تو بچہ اس ڈول کو ہاتھ ڈال کر اوپر کھینچتے، حیران ہوتے ہیں، مصر میں جا بھیجتے۔ تو اللہ تعالی شانہ نے اس بکنے والے بچے کو، اللہ کی شانیں بڑی ہی عجیب و غریب، اسی ملک کا بادشاہ بناتے، ملک مصر کا، اور ان کے خزائن ملک کے حوالے کیے جاتے، اور اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں ہوتا، تو ان کی برکتیں اور خوشحالیاں۔ اور پھر انہوں نے فلسطین میں اپنے جو والدین تھے، بہن بھائی تھے، ان سب کو مصر میں بلا لیا۔ اصل رہائش ان کی فلسطین تھی، وہ مسجد اقصی جہاں آج بھی ہے یہ علاقہ، اور ساتھ میں ملک شام بھی، ایک تو یہ زرخیز علاقے، اور دوسرے دینی اعتبار سے شروع سے اہمیت کے حامل۔ لکھا ہے عجیب تطبیق کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے کے ارادے سے چلے ہیں، اثر رہائش اس وقت ان کی مدینہ منورہ میں تھی، بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے اور ان کی وفات ہو چکی تھی، اور اصل گھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہی تھا، لیکن خلافت کے دور میں وہ مدینہ منورہ سے کوفے میں منتقل ہو گئے، جو ایک مشہور شہر ہے آج بھی عراق کے اندر۔ تو مدینے سے سفر کیا، مکے تشریف لائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور وہاں سے جنگ لڑنے نہیں
بلکہ حکومت کی درستگی، اور وہاں کے لوگوں نے بہت زور دیا، 80,000 خطوط اور وفود بھیجے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ یزید جو ہے وہ حکومت میں بڑی گڑبڑ کر رہا ہے، آپ ہمارے خلیفہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ مل کر تو ملک کو انہی بنیادوں پر جو خلفائے راشدین نے قائم کی اس پر چلائیں۔ تو گھر کے افراد کے ساتھ لکھا ہے کہ 72 نفوس تھے، مکے سے کوفے جا رہے تھے تو راستے میں حادثہ پیش آیا، حکومت نے ظلمن ان سب کو شہید کیا کربلا میں۔ ادھر اس سے پہلے تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو اپنے گھر والوں کو بلایا، ماں باپ بہن بھائیوں کو، پورا قبیلہ ان کا۔ وہ جب فلسطین سے مصر گئے ہیں تو ان کی تعداد بھی 72 تھی۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور 12ویں یوسف علیہ السلام، انہوں نے وہاں کی آبادی میں ان کو خلط ملط نہیں کیا، ان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے شہر سے باہر جو دارالخلافہ تھا جہاں آپ حکومت کرتے اس سے باہر کھلی جگہوں پر جو بڑی شاداب تھی ان کو آباد کیا، ان کو جاگیر دی کہ تم وہیں پر رہو اور دین پہ پکے رہنا اور دوسروں کو بھی تبلیغ کرنا، اور خود بھی یہی فرماتے۔ اب یوسف علیہ السلام کی عمر لکھی ہے 120 سال۔ بہرحال 1 صدی بہت زمانہ ہوتا ہے، ایک لمبی حکومت۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے نبی ہوئے، زمانے نے پلٹیاں کھائیں، اور جو پہلے کی قوم وہاں پر حکمران تھی، قبطی لوگ تھے، ان کی پھر دوبارہ حکومت ہو گئی کافی عرصے کے بعد، اور انہوں نے ان بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، 12 بھائیوں کی جو اولاد تھی، ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دی۔ آگے تھوڑی سی تفصیل ہے جو اس رکوع میں اللہ تعالی جانوں نے ذکر فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم ترحمنا لنكونن من اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت
رب ارحمهما كما ربياني ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین